لاہور کے بڑے بزنس مین کی اہلیہ نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر خاوند کو بے دردی سے جان لینے کے بعد اس دنیا سے رخصت کیا اور جان لینے کے بعد اپنے خاوند کے بے جان جسم کو عاشق کے ساتھ مل کر پتوں کی ایک نہر میں جا کر بہا دیا۔ پولیس نے کس طرح اس شاطر خاتون کو گرفتار کیا اور اس کے آشنا رضوان شاہ کو گرفتار کیا۔ جناب علی، افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں آصف نامی شخص بزنس مین تھا، ایمبرائڈری کی اس کی مشینیں تھی۔ یاد رہے اس خاتون کی 40 دن کی بیٹی تھی، یعنی ابھی ایک بیٹی پیدا ہوئی 40 روز قبل، اور بیٹی کے گھر ہونے کے بعد بھی صرف 40 دن کی بیٹی ماں کا دودھ پیتی بیٹی کے ساتھ مل کر اس شاطر خاتون نے یہ سارا کھیل رچایا۔ اب ہوا کچھ یوں، 7 سے 8 ماہ قبل کیسرا کے خاوند آصف کے پاس ایک نوجوان آیا جس کا نام تھا رضوان شاہ کو چاہیے تھی نوکری۔ آصف نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آصف کی لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں ایمبرائڈری کی مشینیں تھی، بزنس مین تھا، کاروباری آدمی تھا، پیسوں کی ریل پھیل تھی، پیسوں کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ آصف اور کیسرا کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ 15 سال بعد کوئی عورت کیسے سوچ سکتی ہے کہ اول تو میں خاوند کو دھوکہ دوں اور دھوکہ دینے کے بعد اس کی جان بھی لے لوں، اور جان لیتے وقت یہ نہ سوچوں کہ شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، 40 دن کی بیٹی میری گود میں ہے۔ 24 یا 25 اکتوبر کے روز کیسرا جو کہ اپنی والدہ کے گھر میں تھی اور دوسری جانب آصف اپنے گھر میں تھا، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اسی دوران 24 سے 25 اکتوبر کے روز آصف کا ملازم رضوان شاہ گھر آیا اور گھر آ کر کچھ پیسے وغیرہ دیے۔ بائک اس کے پاس تھی۔ گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ آصف کہاں پر ہے، تو کہنے لگا کہ آصف جو میرے باس ہیں وہ کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، ان کا موبائل، ان کی بائک میرے پاس موجود ہے۔ 10 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے گزر گئے۔ گھر والے پریشان کہ آصف کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں چلا جائے اور ہمیں بتائے نا۔ 1 سے 2 روز گزر گئے۔ گھر والوں نے خاتون کیسرا سے رابطہ کیا، آصف کی بیوی سے، کہ تمہارا رابطہ ہے؟ تو کہنے لگی بھی چند گھنٹے قبل میرا رابطہ ہوا تھا۔ گھر والے یعنی کہ ماں بہنیں تھوڑی تسلی میں آ گئی، آصف کے بھائی تسلی میں آ گئے کہ لگتا ہمارے بھائی کا اہلیہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ بھائی کا موبائل فیکٹری میں ہے، بھائی کی بائک، گاڑی، سب کچھ فیکٹری میں ہے، بھائی گیا تو گیا کہاں پر؟ اب رضوان شاہ سے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ بھائی کہاں پر ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ شہر سے باہر گئے ہیں دوستوں کے ساتھ، کسی کام کے سلسلے میں آ جائیں گے، میری ذمہ داری یہاں پر لگا کر گئے ہیں، تم نے کام کاج کو دیکھتے رہنا ہے۔ اب جناب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ اول تو آصف کے بھائی نے پولیس کو درخواست دی کہ میرے بھائی کو تلاش کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیسرا نے کیا کیا، یعنی آصف کی بیوی نے اپنی مدعیت میں کہا کہ میری مدعیت میں مقدمہ درج کریں۔ اب پلاننگ کیا تھی کیسرا کی اور رضوان شاہ کی؟ میرے خاوند کی جان لو، میں تمہارے ساتھ مل کر مکمل سپورٹ کروں گی، پھر مقدمہ میں اپنی مدعیت میں درج کرواؤں گی، جب تم گرفتار ہو جاؤ گے 4 سے 5 یا 6 ماہ تم جیل میں رہنا، پھر اس کے بعد میں تمہیں معاف کر دوں گی، مقدمہ واپس لینے کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ رضوان شاہ جس کی عمر 24 سے 25 سال اور اگر کیسرا کی عمر کی بات کی جائے تو 40 سال، 3 بچوں کی یہ ماں تھی۔ اب جناب علی ہوا کچھ یوں، جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی، بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے لگے تو کیسرا آ گئی بیچ میں، تو پولیس نے کہا کہ بالکل ہی پہلا رائٹ بیوی کا ہے، بیوی کی مدعیت میں ہم مقدمہ درج کریں گے، بچوں کی یعنی کہ بیوی اور ان کے بچوں کا پہلا رائٹ ہے، انہی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوگا۔ اب 1 سے 2 روز تقریباً پولیس انویسٹیگیشن کرتی رہی، رضوان شاہ کو پکڑا، رضوان شاہ سے پوچھ گچھ کی، پھر اس شخص نے بولنا شروع کیا اور بتایا کہ میرا باس آصف کہاں پر ہے۔ سب سے پہلے جب پولیس نے اس کو تحویل میں لیا، کوئی 24 گھنٹے بعد جو پولیس کا طریقہ کار ہے کسی ملزم کو اعتراف جرم کروانا، اعتراف جرم کروایا۔ اس نے کہا کہ میں نے جان لی اور فیکٹری میں جان لی۔ فیکٹری میں جان لینے کے بعد میں نے کیا کچھ یوں، جس طرح ہم مال لے کر جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے کپڑوں کے تھان لے کر جاتے ہیں بائک میں، انہی کپڑوں میں میں نے اپنے باس آصف کو ڈالا۔ لوگوں کو شک بھی نہیں ہوا کیونکہ ہمارا کام روزانہ کی روٹین تھی، لوگوں کو یہی پتا تھا کہ ان کی فیکٹری سے تھان جاتے ہیں، بڑے بڑے بورے جاتے ہیں مال کے، کسی کو بھی شک نہ ہوا۔ اب رضوان شاہ نے اپنی فیکٹری میں اس کی اہلیہ کے ساتھ مل کر جان لی، فیکٹری کا بالکل صفایا کیا، یعنی جو بھی وہاں پر خون کے نشانات تھے ہر چیز مٹانے کے بعد کپڑوں کے ایک بورے میں بڑے بڑے تھانوں میں اپنے باس کو رکھا۔ بائک پہ رکھتے ہوئے یہ شخص پتوں کی پہنچ گیا۔ راستے میں گھر والوں کے مطابق کہ پولیس نے روکا بھی تو رضوان نے وہاں پر 4 سے 5 ہزار روپیہ رشوت دے کر چلا گیا، یعنی پولیس کو محسوس نہیں ہوا کہ اس بورے کے اندر ایک بے جان جسم ہے، یہی پتا چلا کہ اس میں کپڑے ہیں۔ اب پولیس کو اس نے سب کچھ بتایا کہ یوں میں نے کیا۔ دوسری جانب پولیس نے اس کیس کی مزید انویسٹیگیشن کی، یعنی آصف کے گھر والوں کو کہہ دیا کہ آپ نے اپنی بھابھی کو کہیں ارد گرد نہیں ہونے دینا،
اس کو آپ نے یہیں پر رہنے دینا ہے۔ کیسرا نے جانے کی کوشش بھی کی تو کہا کہ آپ فی الحال اس گھر سے نہیں جا سکتی، ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کا دائرہ کار جب مزید بڑھایا، کوئی 10-15 منٹ اس کی ذرا مرمت کی تو پھر وہ شخص بولنا شروع ہوا۔ جان لینے کی وجہ صرف یہ تھی، یعنی جان لینے والا اکیلا میں نہیں بلکہ آصف کی اہلیہ کیسرا اس میں شامل ہے، اور یہ ساری واردات ہم نے مل کر رچائی تھی۔ ہم دونوں کے ناجائز تعلقات تھے، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور یہ شخص رکاوٹ تھا جس شخص کو ہٹانے کے لیے میں نے کیسرا کے ساتھ یہ سب کچھ مل کر کیا۔ رضوان کی عمر تو 25 سال، لیکن میں اس عورت پر حیران ہوں جس نے اپنے کاروباری خاوند کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ شخص جس نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار بنایا، اپنی فیکٹریاں بنائی، ایمبرائڈری کی مشینیں لگائیں، یعنی کس کے لیے کر رہا تھا وہ آصف؟ اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ وہی خاتون 15 سال بعد اس شخص کو دھوکہ دے کر کسی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کے سب کچھ کر بیٹھی۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا، اور پھر پولیس جب گئی پتوں کی اس نہر میں جہاں پر رضوان بے جان جسم کو بہا کر آیا تھا، اور پھر اس کے اس بے جان جسم کو نکالا بھی گیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، آپ کے خیال سے اس طرح کے واقعات سامنے آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ آپ کوئی جرم کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ قانون موجود ہے، پولیس موجود ہے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے افسران موجود ہیں، CCD کے اہلکار، CCD کے افسران موجود ہیں۔ آپ یہ سب کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر لیں، آپ قانون کی پکڑ میں آ ہی جائیں گے۔ انسان شاید کرتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا سوا شیر ہوں، پولیس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب ان دونوں کی پلاننگ کیا تھی کہ خاتون کہہ رہی تھی کہ اپنی مدعی میں مقدمہ درج کرواؤں، 6 ماہ بعد اس کو معاف کر دوں، پھر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، اور اسی دوران جو بھی اس کی فیکٹری، جو بھی اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ میں اپنے پاس رکھ کے ایک امیر ترین عورت بن جاؤں گی۔ لیکن قانون نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اب یہ خاتون جو امیر ترین بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس وقت حوالات میں بند ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔